سر آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی اچھا وہ نہیں کروں گا جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے 90 کی دہائی جو ہے، بلکہ آپ 85 سے لے کے 90 تک کی 99 تک کی جو 1.5 دہائی ہے اس میں دیکھیں، ایک حکومت برسر اقتدار میں آتی تھی، دوسری حکومت اپنے کارکنوں کو، اپنے فائنانسرز کو، اپنے ہمدردوں کو، اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کوئی ایک ایشو کریٹ کرتی تھی. اب دیکھ لیجئے یہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے وہ تب ہوا تھا، اور پھر جا کے مشرف کے ماشاء اللہ کے دوران ان دونوں قوتوں نے سیکھا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا کہ جناب یہ جو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں اور بلہ آ جاتا ہے اور دودھ پی جاتا ہے، تو اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو ایک گورنمنٹ آئے اس کے بعد کیا جائے. اب پی ٹی آئی اس کی سزا تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، ٹھیک ہے، اس کو لایا گیا، نرچر کیا گیا، آؤٹ آف پرپورشن گرو کر کے، تاکہ ہمارا اس میں رہے، ہاتھ رہے. نہیں صرف آپ اتنا ہی کہ وہ جو نومبر 2007 کو 18 اکتوبر 2007 کا جو واقعہ ہے وہ آپ بھول گئے اس کو؟ 27 دسمبر 2007 کو بھول گئے آپ اس کو؟ کی شہادت. ہاں بہت کتنا بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ایک پولیٹیکل لیڈر کو نکالنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد کس کا رائز ہوا؟ ہٹا دیا گیا. اور یہ سزا جو ہے اس طریقے سے ایک نئی جماعت بنا کے یہ پہلی بار نہیں دی گئی. 1988 میں IGI بھی ایگزیکٹلی اس لیے بنائی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو کسی ریوارڈ کے طور پر جنہوں نے حملے کیے، بی بی کو شہید کیا، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کرتے ہیں، ڈرون حملوں کی مخالفت کی گئی. اب جو ہے اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وقت جو ہے آپ کو اپنے کارکنوں کو ساتھ جوڑنا. آپ جیل میں بیٹھے ہوئے 1 سال، آپ نے پہلے کہا کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو حکومت نہیں گرا سکتا، وہ گر گئی. کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے، اگلوں نے چپیڑے ماری. کسی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ باقی حکومت توڑ کے دکھائے، باقی حکومتیں بھی وہ مطلب ٹھیک ہے نا، وہ باپ کہتے رہے. آپ اس کو عمران خان کو جیل میں ڈال کر دکھاؤ، کسی کے باپ نے اٹھا کے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، 1 سال سے وہ اندر ہے. سوری لیکن سال سے زیادہ 5 اگست ہونا، 5 اگست کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. نہیں بات تو سن لیں نا. اب پولیٹیکل لیڈر کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے یار. لیکن کیا وہ پولیٹیکل لیڈر ہے؟ نہ کریں یہ نہ کریں. میں کنکلوڈ کرنے لگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عام کارکن دیکھتا ہے کہ یار یہ جو بھی بندہ کلیم کر رہا ہے الٹ کے اس کے منہ کے اوپر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر وہ مختلف نریٹو کریٹ کرتے ہیں. مثلا ایک مقبولیت کا نریٹو، مقبولیت تو ہے ٹھیک ہے. پھر جناب آرگنائز طریقے سے ہفتے 2 ہفتے کے بعد کسی نہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر جعلی انٹرویو کی اشاعت. انٹرویو جو ہے، ہم سارے تقریباً جرنلسٹ ہیں، انٹرویو ہمیشہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے. ایڈا تسی تقریباً کیا ہے کہ جڑا تسی چوٹ کرائی ہے نا، مجھے سمجھ لگ گئی. نہیں نور اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. آج جو سرٹیفکیٹ مل گیا، نور اللہ صاحب مجھ سے سینئر 3 سال سینئر صحافی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تسی بھی جڑا نور اللہ تے پایا نا، تسی بھی ٹھیک ہے. سنتے رہو نا یار. اب میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک گمک کر کے، کوئی نہ کوئی ایک ایشو کریٹ کر کے اپنے کارکن کو اس حوصلے میں رکھتے ہیں، اپنے فائنانسرز کو اس حوصلے میں رکھتے ہیں، اپنے حامیوں کو اس حوصلے میں رکھتے ہیں کہ نہیں ہم آ رہے ہیں اور اگلے ہفتے آ رہے ہیں یا اگلے مہینے آ رہے ہیں. یہ جو انہوں نے نومبر کی تاریخ دی ہے، یہ تو انہوں نے دل کے اوپر بڑا جبر کر کے دی ہے. آپ ذرا پچھلے 1 سال تو دیکھیں. یہ جو اپنا وہ جو موٹے سارے وکیل ہیں، کیا نام ہے ان کا، ہاں، وہ ہر 15 دن کے بعد باہر نکالے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی پھر انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 30 اگست کے بعد، 30 اگست سے پہلے باہر ہوں گے، 24 اگست کو یا 26 اگست کو باہر ہوں گے. تو وہ تو اس طرح سے ڈیٹس دے کے اپنا وقت، انہوں نہیں پتا عمران خان کیڑا کشمیر ہے، جڑا آزاد نہیں ہونا ہو ہی جانا نا. چلو کوئی نہ کوئی دیندے رہو. ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اس پرسپیکٹو میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھا جائے. میری چونکہ ان سے ذاتی ضابطہ ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں رائے نہیں دیتا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، باقی میں سر آ رہے ہیں، ہاں آ گیا. اچھا سر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک بڑے عرصے سے کوئی سہارا نہیں دیا گیا، اس طریقے سے فیسیلیٹیشن نہیں دی گئی جیسے کسی اور کو دی گئی ہے. تو
8 फरवरी को वोट हुए थे, अगली बार पोलीग्राफिक टेस्ट करवा लेंगे वोटर्स का, फिर उसके बाद किसी सर सुन तो लेना, 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 पोलीग्राफिक टेस्ट करवा लेंगे। अगर अभी भी उनको सहूलत नहीं दी गई, अभी भी उनको कोई सहारा नहीं दिया गया, दी गई का क्या सुन मतलब तो है? आपकी ग्रामर मुझे शुभ में डालती है, दी गई का मतलब होता है कुछ देने वाला है ना, आपने है, शादी कर ली? यकीनन यकीनन। अगर आपको नहीं समझ तो फिर बहरहाल इतनी देर से हम क्या बात हाँ। दूसरी बात सर आप कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों ने मिसाक जमहूरियत से सीखा है। मेरे मुताबिक इन्होंने कुछ नहीं सीखा, ठीक, सिर्फ इक़्तिदार की बंदर बांट है। जहाँ पर आपको इक़्तिदार चाहिए वहाँ पे आप सीख लेते हैं, जहाँ पे आपको नहीं चाहिए पाकिस्तान की कुर्बानी दे देते हैं आप, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एक ठीक बात। है। दूसरा, सियासतदान हिंदी ने सर देखें, मेमो गेट स्कैंडल में काला कोट पहन के कौन सुप्रीम कोर्ट गया था? मियां आसिफ अली जरदारी साहब की आपको मोची गेट की तकरीर भूल गई है? नहीं वो मोची गेट ना सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने कि मेरी गलती थी कि इस लोहार के साथ मैंने हाथ मिलाया है, अब मैं जिंदगी भर इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मोची गेट लाहौर, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की पूरी कैंपेन भूल गई है। सर आप एक चीज़ को लेकर, एक सियासतदान की बात को लेकर आप जो बातें करते हैं, मेरे ख्याल में सियासतदान सियासी बयान ही देता है। मैं उनको भी इस बयान को इसी तरीके से लेता हूँ कि ज़ाहिर है अपने वक्त पे वो अपनी हर कोई अपनी गेम करता है। जब मामला होता है ये ना कहें कि वो सब कुछ सीख चुके हैं। सर कोई भी नहीं सीखा, अभी वक्त आने दे। अगर ये सीखे हैं बिलावल भुट्टो का है सर, अगर ये सीखे हैं सर, नहीं अगर ये सीखे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नाराज होकर बाहर बैठे हुए हैं? ये तो सीखे जी, नाराज होकर बैठे हुए हैं। खबर दे जी, खबर दे रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, और इमदाद सुमरो साहब से इसकी तस्दीक कर लीजिएगा। नाराज होकर बैठे हैं। सर वो किसी और ठीक है। आपने बल्कि आपने ये खबर ब्रेक की और दूसरी आपको पता है। और दूसरी बात दमी खबर दूसरी बात यह है, है ना कि आप गलत बयान दूसरी बात यह है कि मैं जब जस्टिस काजी फैज़ साहब ने, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने हलफ लिया था, तो मैं उनके बारे में सुनता था कि बड़े कादावर शख्सियत हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड है एक, और इसी से रिलेटेड है। मेरे मुताबिक किनके? वो जस्टिस काजी फैज़ साहब का। अच्छा। मेरे ख्याल में वो अदालती फैसलों में जो मेरा एक मेयार था उस पर पूरे नहीं उतर सके। अतर मुल्ला साहब तो पूरा सुन रहे आपका मेयार क्या है? सर सुन तो लें सर, मैं आपका मेयार भी तो मैं बताता हूँ आपको। मेरे मुताबिक मेरी ज़ाती राय है कि उनके मुकाबले में सैयद मंसूर अली शाह बहुत कादावर जज साबित होंगे चीफ जस्टिस, एज ए चीफ जस्टिस। और जो याद रखना, और जो वो पाकिस्तान की अदलिया में इस्लाहात लेकर आएंगे, जो कनेक्टिविटी लेकर आएंगे, वो यकीनन एक तो जो केसेस का बर्डन पड़ा हुआ है वो लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो कम होगा। ये सब मैंने उनकी एक तकरीर सुनी है गालबन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में। जी। तो अगर वो ऐसा कर गए तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख के बड़े कदम चलिए, आपकी ये बात रिकॉर्ड कर ली। माशाल्लाह सर। नहीं एक मिनट, बड़े हाई कोर्ट के कितना आसार है वो? यार वो सर को बात कर रहे हैं। सर गुजारिश मेरे भाई ने जो खूबसूरत बातें की है ना, कम से कम उसका सहर रहना चाहिए ना यार, कि वो पूरी उम्मीद है कि शाह साहब इनकलाब बर्पा करेंगे। शाह साहब ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो यहाँ पर भी इनकलाब बर्पा किया था, फिर उनके जाने के बाद वो इनकलाब भी उनके पीछे पीछे चला गया था, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है, मैं बात करना चाह रहा था इमरान खान साहब की वो जो बातें चल रही हैं, खान साहब का पैगाम है। सर मेरे ख्याल के मुताबिक खान साहब अब माफ़ी वाले ट्रैक पे आ रहे हैं, वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। अच्छा। अभी इसी हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR साहब। हाँ बिल्कुल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात नहीं की गई जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, पिछली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और कोर कमांडर के जी माफ़ी मांगे, इंतशारी सहूलतकारी ये माफ़ी मांगे, फिर इनके लिए रास्ता ओपन किया जा सकता है। इस बार ये बात नहीं की, नहीं की। नहीं, इस बार नहीं कहा गया कि जी PTI वाले माफ़ी मांगे। सर डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये इंतशार सियासी माफिया। बात की गई कि अदलिया सजा देनी है। बात ये है कि इस बार वहां से कट लग गया माफ़ी वाले पे, और खान साहब उस ट्रैक पे आ गए। अब खान साहब की तरफ से ये जो पैगाम आ रहे हैं, अलीमा खान कहें या वो उमर अयूब साहब कहें कि जी खान साहब कहते हैं हमारी तो फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं है, और आज अलीमा खान ने जो कहा कि जी आर्मी चीफ साहब को चाहिए, खान साहब का पैगाम है कि वो न्यूट्रल हो जाए,
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جانور ہو جائیں؟ نہیں سر، جانور نہیں ہو جائیں اور وہ کہتے ہوتے سر، نا وہ تب کہتے تھے نا سر، کبھی تو اب میں بات کروں گا، اب اگر میں بات کروں گا پھر ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارے کچھ سینئرز کہیں گے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے. مطلب عمران خان صاحب کبھی کسی کو اپنی بیٹی مانتے تھے، امریکہ کی عدالت میں آج یہاں پہ نام نہیں لیتے، ابھی اس کے ذکر کریں گے تو کچھ دوست کہیں گے نہیں یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو خان صاحب جو بات کیا کرتے تھے نا اس سے مکر جاتے ہیں. یہ خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے. خان صاحب اب سر آج کل تو ماشاءاللہ مولانا ارکے گلاب ہیں، مولانا ارکے گلاب. وہ فضلو وضلو ڈیزل تو ختم ہو گیا سر. ہاں لیکن اس پہ بھی آ جائیں گے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب ان کے لیے مثال دو نا، عمران خان نے جو کہا وہ نہیں کیمرہ انہوں نے تو معافی مانگ لی، انہوں نے تو لکھ کے معافی مانگ لی. گل تے پوری ہوندے مرشد انتظار تے کریا کرو. مطلب تانوں اور تسی بھی تے ایک سائیڈ ہی کٹن دے ہو نا، تسی بھی تانوں مہاتما بنا رہے ہو. پردہ پان لا رہے ہو سرکار. مطلب سانوں کہندا سی او سانوں کہندا سی کہ میں ایتھے او کہندا سی میں ایتھے جناب تانوں جڑا نا اپنا ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنا کے دینی ہے تے پھڑے ہو کتھے کتھے جاندا گیا ہے. او دے ٹیلی فون کی کہندے نے سر مہربانی کرو. ہاں چل وہ اس طرف نہ بات کو لے جانے دیں سر. یہ جو ابھی خان صاحب میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا جو انالیسز ہے مجھے یہ لگ رہا ہے خان صاحب اب معافی مانگیں گے کیونکہ خان صاحب ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ سر چلو غلطی ہوگی معافی دو. قبول کر لیا جائے سر نہیں کیا جائے گا. یہی پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر فوج یا آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی اس پہ آتے ہیں اور یہ معافی قبول کر لی جاتی ہے تو سر پھر یہ بتائیں کہ وہ فوج کے خلاف 9 مئی جیسی سازش کی گئی کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا سر. 9 مئی جو فوج کے خلاف سازش تھی، جو آرمی چیف کے خلاف سازش تھی، اس کا مطلب ہے پھر آپ اس کو برداشت کر چکے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا اگر 9 مئی کے سازشیوں کو آپ نے معاف کر دیا تو پھر پاکستان میں یہ راستہ اوپن ہو جائے گا. آپ روک نہیں سکیں گے. یہاں پہ کوئی مولانا صاحب جو ہیں وہ مدارس کے بچوں کو لے کے بھی احتجاج کریں گے، کوئی سیاسی کارکن کو لے کے وہاں پہ جائے گا. پھر احتجاج جو ہے نا، پھر احتجاج یہاں پہ لاہور میں کم از کم پنجاب اسمبلی کے سامنے نہیں ہوگا، پریس کلب کے سامنے احتجاج نہیں ہوگا، لبرٹی میں احتجاج نہیں ہوگا. احتجاج وہیں پہ ہوگا جہاں پہ پھر آپ یہ راستہ دکھا رہے ہیں. یہ وجاز صاحب یہ جو انہوں نے کہا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پارا بہت ہائی ہے، یہ کیا ہے؟ کس نے کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ پارا بہت آئی ہے کے پی کے لوگوں میں. عمران خان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے. میں شکیل صاحب کی بات سے متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے سوائے ایسٹ پاکستان والی ہے 71 والا ہے، وہ اس میں جیوگرافی کو بہت اہم کردار حاصل تھا جو یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ عام انسلیکشنز ہوتی رہی ہیں بلوچستان میں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا گیا. خان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے. کے پی کے پارا ہائی ہونے کی 350 ان کی لڑکیوں کے وہ اڑا دیے، اسکول اڑا دیے. 350 اے این پی کا ایکٹیو رہنما جو ہے نا وہ مارے گئے. معاف کیجیے گا، پختون ہوں یا پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا بلوچ ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشل ریس کا تصور ہی کالونیل ہے. یہ غیر ملکیوں نے بنایا ہوا ہے. ویتنامی 5 فٹ کے سے جنہوں نے 6 فٹ سے نیچے کے ہوتا نہیں امریکی جن کو مار بھگایا ہے. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ مچھلی کھانے والے جو بنگالی ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گے، انہوں نے کر لیا تھا نا. خان صاحب کسی غلط فہمی میں ہے. میں بالکل متفق ہوں شکیل صاحب کی بات سے کہ اگر 9 مئی پہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جن سے لڑائی تھی نا پھر وہیں جانا تھا نا، تو پھر اب علیمہ خان بی بی کس منہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری تو فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں اس وقت تھی جب کہا گیا تھا کہ جی ایچ کیو جانا ہے. نہیں وہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کیوں نہیں معافی اس لیے نہیں مانیں گے کہ اگر یہ ہو گیا تو میں آپ سے عرض کر دوں توبہ کا دروازہ تو اللہ میاں بھی بند نہیں کرتا. یہ اللہ میاں نہیں ہے، یہ فوج ہے اس ملک کی. پہلے جب کہتے تھے نا ہم نیوٹرل ہیں تو یہ کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل نہ ہو. اب جب انہوں نے کہا ہم نیوٹرل نہیں ہیں، یہ انتشاری ہیں، یہ مافیا ہیں اور ان کے اگینسٹ ہم نیوٹرل نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں. واہ صدقے انہوں نے کہا نا کہ اب ہم کریں گے اپنی جو ہماری اپنا بات ہے. ہاں وہ ڈی جی ایس پی آپ بات کریں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگلا سوال میں کر ہی نہیں پا رہے. عمران خان صاحب کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، وہ خوش فہمی کا شکار ہیں اور ان کی خوش فہمیوں کی وجوہات ہیں سالڈ. ٹھیک ہے.
1 साल 2 महीने और 16 दिन हो गए हैं 9 मई के वाक़े को, ठीक है, और हम ये ढोल बजा रहे हैं कि 9 मई का एक वाक़या हुआ था और बड़ी गद्दारी हुई थी। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कुछ लोगों ने डीलें की, वो मंजूर हो गई, वो चले गए, और बाकी भी आराम आराम से। अगर ये जो वो थे ताज़ा तरीन जो खातून की हुई है ज़मानत, सनम जावेद की ज़मानत हुई है, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वो क्या इमरान खान से ज़्यादा खतरनाक वीडियोस हैं जो कुछ इमरान खान कहते हैं? तो कोई मसला नहीं ना, हमारी चाहे अदालतों ने दिया, जैसे भी हुआ, वो एक सिस्टम में उन्हें रिलीफ मिल रहा है मुसलसल, और उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने की जो भी वजूहात हैं, वो पॉलिसी की कमी है, फुकतान है कहीं, वो हुकूमती कमज़ोरी है, वो इदारों में कोई डिवाइड है, जो भी रीज़न है, उस पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने ये सवा साल जो गुजार दिया है, उसकी वजह से उन्हें वो मिल रहा है हलाशेरी में। अच्छा, और वो जो कहते हैं कि अक्टूबर में नवंबर में हो जाएगा, अच्छा वैसे क्यों नहीं हो सकता? 2019 में अब सारे मानते हैं कि बातें हो रही थी, बाजवा साहब जाके बात कर रहे थे नून लीग से कि हम आपको ले आते हैं, अभी साल ही गुजरा था ना, 9 मई नहीं हुआ, ठीक है, नहीं 9 मई छोड़ देना, तो 9 मई को कर क्या लिया हमने? सवा साल गुजर गया। 9 मई को हमने सिर्फ तस्वीरें लगाने की बजाय, हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने के बगैर, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने के अलावा कुछ नहीं किया। और हमने 2019 में देख लिया। अच्छा, ये इसी तरह है ना, जैसे आप अगस्त कह रहे हैं, वो भी हर 2 माह बाद, 15 दिन बाद डेट दे देते हैं कि उस पे मुकदमा जो है वो आ रहा है मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, पता नहीं वो कब आएगा। वो मिलिट्री कोर्ट शायद अभी बनी ही नहीं है, वो किसी ने बनानी है, वो अदालतों में फैसले हैं, अदालतों के बारे में उनकी खुश है, वो अपनी कोर्ट्स में। तो इसकी जिम्मेदार जो है ना, वो हमारी अदलिया हो नहीं, वो अदलिया तो खैर वो बहुत सारी बातें, वो तो कुछ लोग तो उसमें मार्शल लॉ के लिए भी वही तसव्वुर करते हैं कि अदलिया भी जिम्मेदार हो सकती है अगर मार्शल लॉ लग जाए। मसला ये है कि वो जो फरमा रहे हैं, उन्हें सिस्टम में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ डिवाइड है ओपिनियन की, सोच की, और फैसला नहीं हो पा रहा है, और उनको छूट मिल रही है फॉर एनी रीज़न, और उसकी वजह से उनकी बदमाशी बढ़ती जा रही है। और एक बात आपको बताऊं, कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं होनी है, हर चीज़ आइन और कानून के नीचे होगी। हजूर, आपने मुल्क को इंस्टेबिलिटी का शिकार किया हुआ है। मसला यह है, हुकूमत यही चलती रहे, ठीक है, और दूसरी पार्टियां शोर मचाती रहें। हुकूमत का वो दो तिहाई वाली अक्सरियत नहीं ना रही, उसकी वो नंबर्स नहीं रहा। अक्सरियत है ना, जुमेरात को कुछ और थी और फिर बुध को ये वजह नहीं है। मैं कह रहा हूँ बुध, जुमेरात, हफ्ता, पीर, मंगल, सारा कुछ। मैं फैसले की बात कर रहा हूँ। फैसला आने के बाद तब्दील हो गया ना सूरत हाल। अब हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं रही। हाँ, ये तो सर पहले भी नहीं अच्छा, नंबर्स था, खैर वो जिस तरह से भी सीटें सर है, ये केड़ा उन्होंने मिल गई हैं। मसला ये है, इन सारे पंजाब का 63 का जो, अच्छा, इन सारे फैसलों के होने, गलत फैसलों के होने या दुरुस्त फैसलों के ना होने की वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और उसमें हम 25 करोड़ लोग मुतासर हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो यही नून लीग की हो सकता है हुकूमत चलती रहे, यही पीटीआई जेल में बैठी रही या दोबारा हुकूमत में आ जाए। मसला ये है, ये जो अभी आप शोर मचा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आप कर रहे हैं बार बार, ये जो बिजली नहीं आ रही है, जो पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं, जो बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, इस पर किसी को तवज्जो नहीं है। मसला ये है कि इमरान खान बाहर आएगा या नहीं आएगा, और यार ना आए या आ जाए, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिजली की गल की, ठीक है, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। मसला ये है, हुकूमतें जो हैं कोई काम नहीं कर रही हैं, वो इंस्टेबिलिटी का जब शिकार है ना, जब अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जब वफाकी वज़रा आके बताते हैं हमें अलर्ट रहना चाहिए, अक्टूबर में हम चले ना जाएं, वो बेचारे अपने जान बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें अवाम की क्या फिक्र। तो और इसके ज़िम्मेदार वो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो मसाइल का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। और ऐसे इंतशारी, इस तरह तो फिर तालिबान भी जिम्मेदार हैं, जो इस मुल्क में आके दहशतगर्दी करते थे, उनको रोकना किसने है? इसका हुकूमत इस पे जो एक्शन करे, नहीं क्यों रिजाइन तो वज़ीर आज़म साहब फरमा चुके हैं। रिजाइन तो कोई कमाल नहीं होता, रिजाइन तो ये तो कोई कमाल नहीं है। यार वर्किंग करे, इसको मसले को हल करे, इसको सजा दे इन लोगों को। इस पे हुकूमत तो सजा नहीं दे सकती, सजा तो अदालतों। देखिए इस वक्त अफगानिस्तान में बिजली के 1 यूनिट की पैदावारी लागत 30 रुपए है हमारे हमसाए में, या कीमत फ़रोख्त 30 रुपए है अफगानिस्तान में। जी, इंडिया में 35 रुपए है, पाकिस्तान में 60 रुपए है। ये इसका हल चाहिए हमें
کہ ہم اپنے دونوں اطراف دریائے کابل افغانستان سے پانی لے کے آتا ہے جو دریائے سندھ میں آ کے ملتا ہے اور پھر اباسین بنتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ اس پانی سے جو بجلی بناتے ہیں وہ اس قیمت پہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں. تو سانو مہنگی پیندی نا نمبر 1 اگلے 3 سال کے اندر پاکستان کو $65 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں مختلف عالمی بینکوں کو ڈالر کی شکل کے اندر. اب یہ دونوں موضوعات جو ہیں یہ اس لیے تو شاید بجلی والا موضوع جو ہے وہ زیر بحث آتا ہو کہ حمزہ سلمان شہباز نے بھی 15 میگا واٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی پیمنٹ لی ہے, اس وجہ سے تو آتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے 15 میگا واٹ کو یاد رکھیں, وہ جو 15,000 میگا واٹ کے 1950 ارب روپے لے گئے ان کو اوور لک کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن حکومت کا کام ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں پریس کانفرنس سے پہلے ان کو پکڑ لیں. ایک فکرہ لے لے پھر میں مائک واپس کر رہا ہوں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو عام لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, سسٹم انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے, اس کا سلوشن دینا ہے اس پارلیمنٹ میں جس کا آپ جنازہ پڑھتے رہتے ہیں ہر بار. ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کتنا خرچہ ہے کچھ بھی 8 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. اجازت ہے سر اجازت ہے. ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں حکومت کو کا دفاع نہیں کر رہا. میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں پہ ٹیکس لگنا چاہیے تھے وہاں نہیں لگے, اور جس طبقے کو دبایا جا سکتا تھا تنخواہ دار طبقہ اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ محض کسی کی شخصی نااہلی کا ہے تو وہ کسی سادہ لوحی کا شکار ہے. یہ اسٹرکچرل ایشو ہے, یہ اسٹرکچرل ایشو ہے. اس میں 7 سال میں پرویز مشرف صاحب نے 1 میگا واٹ کا اضافہ نہیں کیا. اس میں جو آئی پی پیز ہیں اس میں پاکستان کی اشرافیہ, جب میں اشرافیہ کہتا ہوں تو اس سے مراد صرف منتخب اشرافیہ نہیں ہے, وہ ذمہ دار ہیں اس میں, ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا معاشی مسئلہ صرف یہ کہنے سے کہ فلاں نہیں کر رہا, وی آر in a spiral downward pitless bottomless drum. ہماری معیشت جو ہے وہ مجموعی طور پہ ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہوئی ہے ان نسخوں کی وجہ سے جو ہم لگاتے رہے ہیں, جن کا اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو بھائی فرما رہے ہیں رضی صاحب کے $65 ارب مجھے سن کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا تھرتھری قائم ہوتی ہے. جس ملک میں کل زر مبادلہ کے ذخائر ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے, آج یہ سماعت ہے کل وہ سماعت ہے, وہ فلانا آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے. کیمپین کے لیے ہیلی کاپٹر دیتے ہیں, ان کو اشتہار بنوا کے دیتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کے لیے ہم یہ سارا ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. اچھا, اور یہ کہ اور یہ ایسا ندیم بابر کدھر ایڈوائزر ہے, ندیم بابر او پائے ندیم بابر ندیم بابر کس کا ایڈوائزر ہے؟ ندیم بابر پی ٹی آئی کی حکومت میں تھا. رزاق داؤد پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کیوں نہیں اس کا احتساب کرتی ہے؟ اچھا سنو ذرا چوئی صاحب, یہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا تھا ابھی پچھلے گورنمنٹ کے اندر, وہ کس نے کیا؟ سر غلط کیا تھا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں یار اصل میں آئی پی پیز والی بات ہے نا, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایشو 3 رہ گئے پیچھے ٹائم بہت بس میں مختصر, یہ 2013 سے یہ جب ان کا دورہ ہے نواز شریف کا, اس وقت جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے گئے تھے اور وہ انہوں نے اس وقت جو پیداوار ہے ان کی ہونی چاہیے کیپیسٹی, وہ ہے 41,000 میگا واٹ, جی ہے نا. ہماری ضرورت ہے 22,000 23,000. اس وقت گروتھ ریٹ پتہ کیا تھا؟ 6% سے زیادہ تھا. اگر گروتھ ریٹ وہی رہتا تو یہ جو 40,000 کہہ رہے ہیں نا بہت جناب بڑی ہوئی ہے اور بہت زیادہ, یہ شارٹ ہونی تھی. جی ہاں, پھر اور معاہدے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہوا نا کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ درست ہے, بالکل وہ میڈ اپ ہے. جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اسی دور میں ہوا. ایک ایسے تجربے نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جس, ویسے تو ہم بھی اس وقت سوچ رہے تھے شاید, چلو اچھا دوسری بات آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسی سے متعلق ایک بات کروں. میرے بھائی یار ایک منٹ میرے بھائی گزارش سن لے, بند ہو گیا ہے بجاج صاحب. میں ذرا 2 جملے بولوں, میں 2 جملے ہم بند کر لیں. رضی صاحب آپ مجھے, میں بس 2 جملے.
آج آئی پی پی سے ہم نے معاہدے ختم کر لیے, آئی پی پی نے بجلی بنانی ختم کر لی, بجلی کہاں سے لائیں گے؟ بجلی نہیں چھوڑ دیں, سب کچھ کو چھوڑ دیں آپ, سب کچھ کو. آئی پی پی جو ہمیں بجلی ہمارے استعمال کی آج جو ہم کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, ہم نے آئی پی پی سے معاہدے ختم کر لیے, آئی پی پی نے اپنا یہاں سے وائنڈ اپ کر لیا, بجلی کہاں سے لائیں گے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھائی میں ارشد مغل کی, اچھا یار میری بات سن لیں یار, ذرا یہ ذہن میں رکھ سر, ایک منٹ, کہیں بھی بند ہو سکتی ہے, کبھی بھی بند ہو سکتی ہے. ہاں سن لو, میں ارشد مغل صاحب کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایک کے مخالف ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو ان کا وہ ایک ہے نا, وہ تو نئی دلہن ہے. ہم وہ بہویں ہیں اس گھر کی, اس ملک کے عوام, ہم اس ملک میں 75 سال سے یہ بھگت رہے ہیں. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لاڈ ہمارے ذہن پہ سوال ہے. اس کے دور میں دونوں اٹھائے گئے تھے, آج یہ دونوں پیشی بھگت گئے ہیں. سر جان مذمت کرتے ہیں نہیں سر, آئی پی پی. اچھا سر تسی اور سر رہنے دو نا یار, بند کرنا ہے نا. میں نے یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ اور سر بیس بہت اچھا لگا. گاڈ سے بتی بند ہوئی نہیں. میں اور سعید چودھری صاحب گئے ایف آئی اے کے دفتر, ہمارے وکلا میاں داؤد صاحب ساتھ تھے سب. یہ بھی بات بڑی اچھی تھی کہ ہمارے سی ای او ارسلان صاحب جو تھے, انہوں نے حوالات میں اور اس کے بعد جیل میں کھانا پہنچانے کا پورا انتظام کر لیا تھا. 1.5 لاکھ کا سامان اور 1.5 لاکھ کا سامان منگوایا تھا جو اب یہاں پہ خرچ ہوگا. یہ بھی بات بہت اچھی تھی کہ انہوں نے سعید چودھری صاحب کے لیے سگریٹ اور چائے اور چائے کا انہوں نے, جھوٹ نہ بولیں, آپ پہ کوئی جو ہے وہ شرعی الزام نہیں ہے. اچھا چائے کا وہ خاص تھرمس منگوایا تھا جہاں جس میں 48 گھنٹے چائے گرم رہتی ہے. اور سب سے اس میں خوبصورت بات جو تھی وہ ہمارے الفت مغل صاحب کی تھی کہ جب ہم واپس آئے وہاں سے تو یہ پھولوں کی پتیوں والا شاپر لے کے کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے سب کے اوپر جو تھا وہ دوسرا واقعہ تھا کہ آپ نے پھولوں کی پتیاں بچائی. ایک تیسرا بھی آیا, ٹھیک ہے نا. وہ وکلا کے بعد اور ہمارے بہت سارے دوست جو صحافی دوست ہیں, وہ نوید چوہدری صاحب بڑے سینئر ہیں, زاہد احمد ہمارے سیکرٹری ہیں پریس کلب کے, وہ تھے, اور اسلام آباد تھے, اور عبدالقیوم صدیقی صاحب خاص طور پہ اسلام آباد سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور آئے, لیکن انہوں نے این موقع تے آکھ نہیں کھلی. شرکت ہو گئی, شرکت ہو گئی. سب کو. اچھا تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں حضرات کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے بعض ججز کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ پرسنل ہو گئے ہیں, شاید انہوں نے لگا تضحیق, ان کو لگتا ہے, یہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ جی کہ اس کے اگر فیصلے یا کسی اقدام کی مخالفت کی جائے, تنقید کی جائے, تو ان کو لگتا ہے کہ جی ان کی تضحیق ہو گئی. یہ تو معاملہ رہے گا. میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نور اللہ صاحب کا ایک پوائنٹ لینا چاہ رہے ہیں. اس دوران اگر کیونکہ اگر اس دوران اگر لائٹ چلی گئی, کیونکہ جنریٹر بند ہو چکا ہے, یو پی ایس چل رہا ہے, واپ ڈالیں تھا جناب, کوئی اتا پتہ نہیں سانو, تو اگر اس دوران یہ لائٹ چلی گئی اس میں کوئی تو نور اللہ صاحب میرا وہ پرسنل پوائنٹ نہیں تھا. امداد صاحب فرما رہے تھے, امداد صاحب نے فرمایا ہے آئی پی پیز کے حوالے سے کہ اگر ہم ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایگریمنٹس ختم کر دیں تو ہمیں بجلی کہاں سے ملے گی. وہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پچھلے 10-15 سال میں جب ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے, ہماری جو ہماری کنزمپشن ہے وہ کتنی ہے, اور اس کے میں 1 منٹ بات کر رہا ہوں نا, وہ پتہ چل گیا تھا ہمیں 2018 سے کہ ہماری کتنی وہ یوزیج ہو رہی ہے. اور اچھا اس کے بعد ہم اس میں کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, تو جن کا ہم رینیو کیے جا رہے ہیں انہی بری شرائط پر جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں, وہ بار بار رینیول نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ لوگ مجرم ہیں جو اس کا رینیول کر رہے ہیں بار بار. اچھا ان کو تو پکڑے نا حکومت, ان کو کیوں نہیں پکڑتی حکومت ان کو, اور ان سے بجلی بنوائیں. میں تو کہتا ہوں بجلی بنوائیں اور انڈسٹری کو سستی بجلی دے دیں. انڈسٹری چلے گی, کارخانے چلیں گے, لوگوں کے کاروبار چلیں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا, پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. وہ وہ بجلی کے کارخانوں پہ پیسے دینے کی بجائے ان سے بجلی بنوائیں اور وہ انڈسٹری کو سستی بجلی دے دیں. صحیح. تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ, اچھا پوائنٹ تھا. میں صرف وائڈ کر رہا تھا بتی نہ چلی جائے, تو لہٰذا میں نے پہلے کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اتنے سکٹاں چل پہ نے. سانو دو اجازت, اللہ حافظ.